کیونکہ یہ تیسرا عشرہ شروع ہوا بلکہ اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے، جس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعِتْقُم مِّنَ النَّارِ، کہ جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جو رات ہے بالخصوص رمضان مبارک کا، تو ہر لمحہ ہر آن باعث برکت ہے، رحمت ہے۔ رمضان کی برکات بے انداز، اس کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر رات، ہر دن اصول برکات کا نزول ہے۔ مگر اس میں یہ ایک ایسی رات، جس رات کو آج ہم اکٹھے ہوئے، جس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی بڑی ہی شان ہے اور بڑے ہی اس کے فضائل ہیں۔ بے شمار فضیلت والی یہ رات ہے، جس کی فضیلت کا اندازہ ہی نہیں، اتنی فضیلت والی یہ رات ہے۔ اس کے فضائل اور فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ یہ منبع خیر و برکت ہے اور یہ بہت ہی عظمت اور بزرگی والی رات ہے۔ ویسے تو رمضان مبارک کے تینوں عشرے ہی رحمت والے تھے، برکت والے تھے، لیکن پر اس رات کے ہی کیا کہنے، یعنی لیلۃ القدر کی رات، جسے ہم شب قدر 37ویں رات کو، یعنی 37ویں رات بھی کہتے ہیں اس کو، یہ نہایت ہی عظمت والی اور بزرگی والی رات ہے۔ اور پھر دیکھیے نسبتیں کیسی ہے، ایک تو آج شب قدر کی رات ہے اور دوسری اس کے ساتھ جو نسبت ہے وہ شب جمعہ کی رات ہے، یعنی صبح جمعہ ہے تو یہ شب جمعہ کی رات ہے۔ ایک شب جمعہ کی رات اور دوسری نسبت اس کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات، دو نسبتیں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، لیل کہتے ہیں رات کو اور قدر کہتے ہیں عظمت، عزت، منزلت، بڑھائی، یعنی لیلۃ القدر کے معنی یہ ہوئے کہ یہ رات عزت، عظمت اور قدر و منزلت والی رات ہے۔ تو عزت قدر اس کی ہوتی ہے کہ جس میں عام کی نسبت، عام کی بنسبت کوئی خاص خوبی یا وصف ہو۔ قدر اس کی ہوتی ہے، عزت اس کی ہوتی ہے، بڑھائی اس کی ہے، منزلت اس کی ہے کہ جس میں عام کی بنسبت کوئی خاص خوبی یا کوئی خاص وصف ہو، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی بڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ قدر والی جو رات ہے، عزت والی جو رات ہے، اکرام اور مرتبے والی اور خوبیوں والی اور بے شمار اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والی یہ جو رات ہے، اس میں یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے اور رحمت خاصہ سے بھرپور کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس رات کو اپنی رحمت خاصہ سے بھرپور کیا ہوا ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات کو اتارا، بے شک ہم نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر کو نازل کیا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر والی رات کو اتارا ہے، یعنی جو ہے وہ قرآن کریم کا نزول دو طرح ہوا، یعنی 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ شب قدر کی رات کو آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل طور پر نازل کیا گیا، اور پھر دوسری مرتبہ جب زمین پر اس کا نزول حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر کیا گیا، تو پھر آسمان دنیا سے جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن پاک لے کر آئے۔ یعنی شب قدر کو مکمل جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی ضرورت ہوتی اس ضرورت کے مطابق جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں قرآن کریم کی آیات لے کر آتے رہے، اور قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے جس وقت بھی صحابہ اکرام کو لکھوایا تو ان کو حکم فرمایا
کہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا اس ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو لکھوایا کہ فلاں صورت کے بعد رکھ دو، فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ تو گویا کہ قرآن کریم کی شاید سے یہ ثابت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر کو اتارا۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کے 1000 ماہ بنتا ہے۔ تو گویا جس شخص نے اس رات کو اللہ کی عبادت کی اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یعنی اتنی جو ہے وہ عزت والی، عظمت والی، فضیلت والی یہ رات ہے۔ اس سورت کی 5 آیات، 30 کلمات اور 112 حروف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا قول ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ فقط اللہ نے ہمارے نبی کی امت کو عطا فرمائی، کسی بھی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء، ان میں سے فقط میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ دیا گیا اور رسول اللہ کے صدقے عطا کیا گیا، رسول اللہ کے وسیلے عطا کیا گیا۔ یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا، اس کے علاوہ کسی بھی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا لیلۃ القدر کا۔ ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتیھا من کان قبلہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت کو ہی عطا کی اور اس سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ کیوں عطا کی؟ لیلۃ القدر کی رات کیوں عطا کی؟ راتیں تو ساری اللہ کی ہے، دن بھی سارے اللہ کے ہیں، اور ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر یہ فضیلت والے دن اور یہ فضیلت والی راتیں کیوں عطا کی؟ اسی طرح یہ لیلۃ القدر کی رات بھی کیوں عطا کی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی نبیوں کی امتوں کی عمروں کا اندازہ کیا، پہلے نبیوں کی امتوں کی عمروں کا اندازہ کیا، اور یہ بات عیاں ہوئی کہ پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کو اللہ نے بڑی لمبی لمبی عمریں دی ہوئی تھی۔ کسی کی 200 سال عمر تھی، کسی کی 300 سال عمر تھی، کسی کی 400 سال عمر تھی، اور کئی جو ہے وہ ہزار سال عمر رکھتے تھے۔ 1300 سال بندوں کی عمر تھی۔ تو ظاہری بات ہے جب عمریں زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ تھی، ان کا ثواب بھی زیادہ تھا، ان کی عبادتیں بھی زیادہ تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کی عمریں بھی زیادہ، ان کا ثواب بھی زیادہ، ان کی نیکیاں بھی کم، تو میری امت کا ثواب تو پھر کم ہوگا، ان کی نیکیاں کم ہوگی، ان کے درجات کم ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو یہ صورت دے کر بھیجا اور فرمایا اے جبریل جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فرمان پہنچا دے، یہ صورت پہنچا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو ہم نے آپ کو اور آپ کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی
شخص پہلی امت کا 1000 سال بھی نیکیاں کرتا رہے، 1000 سال بھی عبادت کرتا رہے، 1000 سال جہاد کرتا رہے، 1000 سال تسبیح و تحلیل کرتا رہے، 1000 سال ذکر کرتا رہے، 1000 سال میری بندگی کرتا رہے، اس کی 1000 سال بندگی، عبادت اور ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر، جہاد، وہ سارا ایک طرف ہے۔ اے پیارے، ہم نے آپ کی امت کو جو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اس میں عبادت کرنا 1000 سال سے بہتر ہے۔ برابر نہیں فرمایا کہ 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال سے بہتر ہے، 1000 سال سے بہتر ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کم تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کی امت اس جو ہے وہ رات کو اگر عبادت کرے گی، نوافل ادا کرے گی، تو ہم 2 رکعتوں کا ثواب 1000 سال سے زیادہ عطا فرما دیں گے۔ یعنی ہم آپ کی امت کو ان پہلے لوگوں سے زیادہ درجات عطا فرمائیں گے، زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ یقیناً اللہ اور اس کے محبوب کا احسان نہیں ہم پر تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا فضل عظیم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ 1000 سال عبادت کریں اور ہم فقط ایک رات کو عبادت کریں، تو ہماری عبادت کا ثواب اور ہماری نیکیاں ان سے بڑھ جائیں، تو یہ یقیناً اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا اس رات کو ضائع نہیں کرنا، اس رات کو ضائع نہیں کرنا، غفلت میں اس کو نہیں گزارنا۔ توجہ میری طرف۔ اب ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرما، اور تاکہ میرا ہر بیٹا جو ہے وہ جہاد کرے اور تیرے رستے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہ نے اس جو ہے وہ بادشاہ کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے اس کو 1000 بیٹا دیا، اللہ نے اس کو 1000 بیٹا دیا۔ اب بیٹے پیدا ہو گئے، جوان ہوئے، اس نے تمام بیٹوں کو کہا کہ رات کو عبادت کرنی ہے اور صبح کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ رات کو عبادت کرتے تمام، اور وہ بادشاہ خود بھی، اور پھر جہاد کے لیے کفار کے ساتھ جہاد کے لیے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو وہ روانہ کرتا۔ ایک ایک بیٹا اس نے اللہ کے رستے میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ 1000 بیٹا رات کو عبادت کرتا، دن کو جہاد کرتا۔ اس طرح اس نے 1000 بیٹے راہ خدا میں جہاد پر قربان کر دیے، اور پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا اور خود چل بسا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب سنا تو انہوں نے کہا، دل میں یہ خیال کیا کہ اس کے مرتبے تک تو اللہ جل شانہ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بشارت دی کہ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر میں نے تمہیں تحفہ دی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ حضور نے جب فرمایا کہ 80 سال تک 4 آدمیوں نے لگاتار عبادت کی اور اس عرصہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، وہ 4 شخص حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوش بن نون علیہ السلام، یہ 4 افراد تھے جنہوں نے اس طرح اللہ کی عبادت کی 80 سال تک۔ تو پس جب صحابہ نے سنا تو انہیں تعجب ہوا، تو جب تعجب ہوا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس بات پر تعجب کر رہی ہے کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، تو وہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں
کہ ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی نیکیاں اور ان کی عبادت جیسی تو کسی کی عبادت نہیں۔ تو اے پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَرَأَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے آپ کو یہ یعنی شب قدر تحفہ عطا فرمائی۔ آپ کا امتی اس رات کو عبادت کرے گا، ہم اس کا ثواب ان کی عبادتوں سے زیادہ عطا فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ شب قدر کا جو تحفہ دیا گیا یہ فقط اس لیے دیا گیا ہے تاکہ پہلے نبیوں کی امتوں کی جو عمریں زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی، ان کے درجات اور ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا۔ تو اس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بھی کم تھی تو ظاہری بات ہے نیکیاں بھی کم ہوتی، درجات بھی کم ہوتے، ثواب بھی کم ہوتا۔ تو اللہ نے یہ تحفہ عطا فرما دیا، راتوں میں سے بعض ایسی راتیں یعنی جیسے شب قدر ہے اور جیسے شب برات ہے، جیسے جو ہے وہ عیدین کی راتیں ہیں، جیسے شب جمعہ ہے، جیسے جو ہے وہ عرفہ کی رات ہے، جیسے جو ہے میلاد کی رات ہے۔ تو گویا اللہ نے یہ راتیں عطا فرما کے ہمارے نبی کی امت پر یہ احسان عظیم فرما دیا ہے کہ ان راتوں میں اگر تم تھوڑی عبادت کرو گے تو ہم اس کا ثواب زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے اور ہم نیکیاں تمہیں زیادہ عطا فرما دیں گے اور تمہارے درجات زیادہ بلند کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو رات ہے اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر اہم کام کے لیے۔ یعنی اس رات کو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ جناب جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام وہ ہے جو انبیاء پر اللہ کے احکام کو لے کر آنے والا، وہی لے کر آنے والا فرشتہ۔ جب سے ظہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جبریل علیہ السلام پھر سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، سال میں اس کے بعد نہیں آتے، سال پورا نہیں آتے، سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو آپ تشریف لاتے ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام اور جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ وہ فرشتوں کے جرمٹ میں زمین کی طرف نازل ہو جائے، زمین کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جائے۔ اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں ایک سبز جھنڈا، لواحن اخضر، ایک سبز جھنڈا لے کر جو ہے وہ اترتے ہیں اور اس کو خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اس رات کو اللہ اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اور ملائکہ اس رات کو ان کا نزول ہوتا ہے اور ہر عبادت کرنے والے کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں، دعا مانگنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تسبیح و تحلیل کرنے والوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور اگر کہیں آپ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس فرشتہ آیا، اس نے ہمیں سلام کیا، ہم اس وقت بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب فرشتہ آ کر سلام کرتا ہے، دعا مانگنے والا جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے یا عبادت کر رہا ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا عبادت خدا کرتے ہوئے یا دعا مانگتے ہوئے اگر بندے کا سینہ کانپنا شروع ہو جائے، بدن پر رکت طاری ہو جائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، سمجھ لے کہ اللہ کے فرشتے نے میرے پاس آ کر سلام کیا ہے، سمجھ لے کہ اللہ کے فرشتے نے میرے پاس آ کر مجھے سلام کیا ہے۔ جب وہ آتا ہے قریب تو جیسے وہ قریب ہوتا ہے، سلام کرتا ہے تو بندے کے وجود پر رکت طاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے پر کو آ کر جھاڑتا ہے اور وہ پر وہ جو ہے وہ بندے کے قریب آ کر اس کی جو ہے وہ پر کی جو ہے
وہ پر جو ہوتا ہے وہ اس بندے کے جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے تو بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بندے کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور خوف خدا سے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھوں سے پانی جو ہے وہ خون یعنی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوؤں کے قطرات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت سمجھ لے کہ فرشتہ میرے پاس آ کر جو ہے وہ مجھے سلام بھیج رہا ہے. اور یہ کیفیت یہ غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع فجر تک یہ اس طرح جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ان کا نزول ہوتا ہے اور پوری رات جو ہے وہ پرواز کرتے رہتے ہیں. اور اس رات اللہ کی خاص رحمت جو ہوتی ہے وہ تمامی افراد کے اوپر ہوتی ہے, ہر کسی کی بخشش کر دی جاتی ہے. لیکن 4 ایسے بدبخت ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوگی. ایک شراب کا عادی, دوسرا والدین کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنے والا یعنی والدین کا نافرمان, اور تیسرا وہ شخص جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے, اور چوتھا وہ شخص جس کے دل میں دوسرے کے بارے میں بغض ہوتا ہے, کوڑ ہوتا ہے. یہ 4 افراد ان کی بخشش نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پاک نبی کی ساری امت کی بخشش فرما دی جاتی ہے. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, اللہ ان کو بخش دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو, حضور نے اس شب قدر کی تلاش میں پہلے جو ہے عشرے کا اعتکاف کیا تو جبریل علیہ السلام آئے, عرض کیا جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اگلے عشرے میں ہے. اور پھر جناب حضور نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا, جبریل علیہ السلام آئے, عرض کیا ابھی وہ آگے ہے. حضور علیہ السلام نے تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. حضور کو شب قدر کا علم عطا فرما دیا گیا. آپ اپنے امتیوں کو بتانے کے لیے اپنے جو ہے وہ گھر سے نکلے کہ میں اپنے امتیوں کو بتاؤں کہ شب قدر کیا ہے اور کس رات کو ہے. رستے میں 2 بندے لڑ رہے تھے, ان کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے اس کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تم رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی بابرکت تھی, اس لیے اس کا تعین نہیں کیا گیا. اگر اس کا تعین کر دیا جاتا تو لوگ اگر عبادت نہ کرتے تو وہ مجرم ٹھہراتے, جب وہ مجرم ٹھہرتے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے. اس لیے اس رات کا تعین اٹھا لیا گیا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے اس کو اس لیے پوشیدہ کر دیا تاکہ میرے بندے جو ہے رمضان مبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں, اس لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے باقی جو ہے وہ راتیں ان کی جو فضیلت ہے, ان کا جو ثواب ہے, ان میں جو درجات رکھے گئے وہ بھی جو ہے ان کو میں عطا فرما دوں. اس لیے ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے باقی راتوں کی فضیلت ان کو بھی یہ پا سکیں. جس طرح اللہ نے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا تاکہ ولی کو تلاش کرتے ہوئے ہر بندے کی تعظیم کی جائے, جس طرح اللہ نے نماز وسطیٰ کو نمازوں میں چھپا دیا تاکہ نماز وسطیٰ کی تعظیم کرنے کے لیے تمام نمازوں کی ادائیگی کی حفاظت ہو جائے, جس طرح اللہ نے موت کو گھڑیوں میں ساتوں میں چھپا دیا, وقت میں چھپا دیا تاکہ اللہ کا بندہ ہر وقت ہی خوف خدا دل میں رکھے. جس طرح اللہ نے جمعے کی گھڑی کو جو ہے سارے جمعے کی جو ہے وہ گھڑیوں کے اندر چھپا دیا تاکہ میرا وہ بندہ اس گھڑی کو تلاش کرتے ہوئے سارے دن میں میری عبادت میں لگا رہے اور درجات حاصل کر لے اور وافر نیکیاں اکٹھا کر لیں اور میرا قرب حاصل کر لے. اسی طرح اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں چھپا دیا تاکہ میرا بندہ باقی راتوں کی فضیلت کو بھی پا لے. لیلۃ القدر کی رات نہایت ہی فضیلت والی رات ہے, نہایت ہی مرتبے والی رات ہے, نہایت ہی جو ہے وہ عظمت والی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں, اور پھر یہ جو رات ہے اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور صبح تک وہ بندوں کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں, ان کی جو ہے وہ دعاؤں پر آمین کہتے ہیں.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا اور حصول ثواب کے لیے جو ہے وہ قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جس نے اس رات کو قیام کیا جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کے لیے، احتساب کے لیے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ رات نہایت ہی بابرکت رات ہے، اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن نشین کریں کہ جس طرح یہ رات بابرکت ہے تو اسی طرح شب برات بھی بابرکت ہے، اسی طرح اور راتیں بھی ایسی ہیں جو بابرکت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، 5 ایسی راتیں ہیں سال کے اندر، 5 ایسی راتیں ہیں جو عظمت والی، بزرگی والی ہیں۔ توجہ میری طرف، ایسی راتیں ہیں جو بابرکت راتیں ہیں۔ کون سی؟ ایک شب قدر کی رات، ایک شب برات کی رات، ایک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد والی رات، ایک معراج النبی کی رات، ایک جو ہے شب جمعہ کی رات، اور ایک شب برات کی رات اور شب عید کی رات۔ یہ ایسی راتیں ہیں کہ جن راتوں میں دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ لیکن ان ساری راتوں سے ایک رات ایسی بھی ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے، ایک رات ایسی بھی ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ تو اس کی ترتیب جو ہے وہ علماء نے بیان کی، فرماتے ہیں ان الافضل اللیالی لیلۃ مولدہ علیہ السلام، فرماتے ہیں سب سے پہلے شب میلاد افضل ہے، سب سے پہلے شب میلاد افضل ہے، اس کے بعد فرمایا لیلۃ القدر، اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، اس کے بعد ثم لیلۃ الاسراء والمعراج، یعنی لیلۃ القدر کے بعد معراج کی رات افضل ہے، اور ثم لیلۃ العارفہ، اس کے بعد یوم عارفہ کی رات ہے، ثم لیلۃ الجمعہ، اس کے بعد جمعے کی رات ہے، ثم لیلۃ النصف من شعبان، اس کے بعد شعبان کی رات ہے، ثم لیلۃ العید، اس کے بعد عیدین کی راتیں ہیں۔ پتہ چلا کہ تمام راتوں سے افضل، تمام راتوں سے افضل، یعنی شب قدر سے بھی افضل، شب برات سے بھی افضل، شب عیدین سے بھی افضل، شب معراج سے بھی افضل، شب جمعہ سے بھی افضل اگر کوئی رات ہے تو ربیع الاول شریف کی جو ہے وہ 12 کی رات ہے، جس رات میرے اور آپ کے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ وہ رات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شب قدر تو آپ کو عطا کی گئی، شب قدر آپ کو عطا کی گئی، حضور کو عطا کی گئی، حضور کے صدقے امت کو عطا کی گئی، اور اس رات یعنی جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو شب قدر بھی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی، تو لہذا شب قدر تو حضور کو عطا کی گئی، حضور کے صدقے امت کو عطا کی گئی۔ اور فرماتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شب قدر میں فقط فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن شب میلاد کو فرشتے بھی نازل ہوتے گئے اور رسول اللہ خود تشریف لائے، رسول اللہ خود تشریف لائے۔ اور پھر فرماتے ہیں شب قدر کو قرآن کا نزول ہوا، اور شب میلاد کو قرآن والا آیا، قرآن والا آیا، صاحب قرآن آیا، جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ آیا، اگر وہ نہ ہوتے تو قرآن بھی نازل نہ ہوتا۔ اس لیے شب میلاد جو ہے وہ شب قدر سے افضل ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو شفا ہے مومنین کے لیے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن نازل ہوا شب قدر کو، وہ مومنین کے لیے رحمت ہے،
کسی اور کے لیے رحمت نہیں ہے۔ لیکن حضور جس رات کو نازل ہوئے، حضور جس رات کو تشریف لائے، حضور کا جس رات کو میلاد ہوا، وہ رات، اس رات جس رات کو حضور تشریف لائے، اس رات کو تو قرآن آیا جو فقط مومنین کے لیے رحمت ہے، لیکن اس رات کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن تو فقط رحمت ہے مومنین کے لیے، حضور جہان والوں کے لیے رحمت ہے، حضور تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو لہٰذا اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب میں یہاں ایک بات کرتا چلوں، جب یہ رات آئے تو ہم قرآن کی تعظیم کے لیے اپنی مسجدوں کو سجائیں، لائٹیں لگائیں، لنگر تقسیم کریں، یعنی اور اس کے بعد جو ہے وہ خوشی منائیں۔ جب یہ رات آئے تو اس رات کو ہم خوشی منائیں، لنگر تقسیم کریں، ثنا خوانی کریں، ذکر و اذکار کریں، لائٹیں لگائیں اور سب کچھ کریں۔ اس وقت ہمیں کوئی صحابہ کا قول یاد نہ آئے، نہ قرآن کی آیت یاد آئے، نہ کوئی صحابہ کا طریقہ نظر آئے، لیکن جب میلاد والی رات آ جائے جو اس سے افضل ہے، تو اس رات کو اگر ہم قرآن پڑھیں، نعت خوانی کریں، لائٹیں لگائیں، ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، تب ملا جی کو فتویٰ کیوں نظر آتا ہے، تب شریعت کی باتیں اور صحابہ اکرام کے جو حالات زندگی وہ نظر کیوں آتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جی صحابہ نے یہ کام کیا، صحابہ نے یہ کام کیا، کسی حدیث میں ہے یا کسی جگہ پر ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس رات کو صحابہ اکرام نے ایسے کیا؟ جب ایسا اس رات کو صحابہ نے نہیں کیا جس طرح آج موجودہ زمانے میں تم کر رہے ہو، تو پھر میں یہ کہتا ہوں اگر یہ صحابہ نے نہیں کیا تو تم کہتے ہو یہ جائز ہے، تو جیسا یہ جائز ہے اس سے اعلیٰ وہ جائز ہے، کیونکہ یہ رات اس رات سے زیادہ اعلیٰ ہے، یہ رات اس رات سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ لہٰذا یہ رات نہایت ہی مبارک اور عظمت والی رات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات نہایت ہی مبارک اور مقدس رات ہے۔ اس رات کی کچھ علامتیں ہیں کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جس رات یہ رات ہوتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں، اس میں جس رات کو یہ رات آتی ہے تو اس کی جو ہے وہ علامت بیان کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب صبح رات ہوتی ہے، جب یہ رات لیلۃ القدر کی آتی ہے تو یہ رات معتدل ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے اور صاف ہوتی ہے، اور اس میں کیف ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور رکعت طاری ہوتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ الغرض ایک بات آپ کو عرض کرنا چلوں، ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی اور بڑے تجربات کیے اور اس کے بعد فیصلے کیے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے تجربہ کیا کہ اگر رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو شب قدر رمضان مبارک کے 23ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہوگی۔ یعنی کیسا تجربہ کیا اور پھر فیصلہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تجربہ کیا کہ اگر رمضان مبارک کا پہلا شروعات جو ہے وہ ہفتے کا دن ہو تو شب قدر کی رات 23 رمضان مبارک کی، اور اگر پہلا روزہ اتوار کو یا بدھ کو ہو تو پھر شب قدر کی رات 29 کی ہوگی، پھر شب قدر کی رات 29 کی ہوگی، اور اگر پہلا روزہ پیر کو ہوا تو پھر 21 کی رات شب قدر کی رات ہوگی، اور اگر پہلا روزہ منگل کو یا جمعے کو ہوا تو پھر شب قدر 27ویں کی رات ہوگی، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو پھر شب قدر 25 کی رات ہوگی۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تجربے کے تحت، یعنی جو آپ کا یہ تجربہ ہے اس کے تحت ہمارا اس سال کا جو روزہ تھا پہلا اتوار کو تھا، ہمارے اس سال کا روزہ جو تھا پہلا اتوار کو تھا، تو اس تجربے کے تحت تو 29 کی رات شب قدر بنتی ہے، شب قدر 29 کی رات بنتی ہے۔ بہرحال بزرگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں، اپنے اپنے تجربات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
وہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم شب قدر 27ویں کی رات ہے. وہ فرماتے ہیں شب قدر 27ویں کی رات ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول وہ بھی کہتے ہیں کہ یقیناً میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے. شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں والے پیر وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ 27ویں کی رات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ وہ 27ویں کی رات ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ سورت میں 3 مرتبہ آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس پوری صورت میں لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ. تو لیلۃ القدر جو ہے اس کے 9 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. تو یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ. 9 9 اور 9 کتنے ہوئے؟ 9 تیاں 27. یعنی یہ جو 3 کلمات ہیں 3 جو یعنی 3 مرتبہ جو آیا ہے اس کا مجموعہ 27 ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے. آئیے ایک صحابی کا جو ہے وہ قول آپ کے سامنے ایمان کو جلا دینے والا ایمان کو تر و تازہ کرنے والا سنیے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے آپس میں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کون سی رات ہے شب قدر؟ 21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 29 کی ہے، 27 کی ہے، کون سی ہے؟ تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ چھوٹے صحابی تھے یعنی عمر میں صحابی چھوٹا نہیں ہوتا. پوری کائنات کے اولیاء ابدال غوث غیاث جی وہ سارے ایک طرف ہوں، تابعی تبع تابعین سارے ایک طرف ہوں تو صحابی کے گھوڑے کے جس صحابی پر گھوڑے پر صحابی جو ہے وہ سوار ہے اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے یا اس کی ناک میں جو مٹی ہے اس گھوڑے کی ناک میں اس ناک میں جو مٹی ہے یا پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اس مٹی کے برابر اولیاء نہیں ہو سکتے. صحابی کا یہ مقام ہے. صحابی چھوٹا نہیں ہوتا، صحابی تو بہت بڑا، لیکن وہ عمراً چھوٹے تھے، وہ عمر ان کی چھوٹی تھی. اس لیے حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹا آپ چھوٹے ہیں تو جب بڑے بات کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ تم نہیں بولنا. ٹھیک ہے جی، ان کو منع فرما دی. اب صحابہ اکرام میں سے باتیں ہو رہی ہیں کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی رات. کسی نے کہا وہ 29 کی ہے، کسی نے کہا 27 کی ہے، کسی نے کہا کہ وہ 23 کی ہے، کسی نے کہا 21 کی ہے، کسی نے کہا جو ہے وہ 25 کی ہے. اب جب سب اپنی اپنی بات کر چکے تھے تو اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹا آپ بھی کوئی بتاؤ. فرمایا کہ تم نے منع کیا تھا کہ بولنا نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ حکم کے مطابق نہیں بولا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ بتائیں تو میں بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو عمر میں چھوٹے صحابہ میں چھوٹے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی ایسے یہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر لکھی، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر لکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تفسیر لکھی اور یہ کہتے تھے اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ بتائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے طاق عددوں پر 7 سے زیادہ کسی طاق عدد کو لے کے اعتماد نہیں پایا. جب 7 کے عدد پر غور کیا 7 یعنی 7 جیسے جب میں نے 7 کے عدد پر غور کیا تو اللہ نے میرے سامنے سے جو ہے وہ خزانوں کو کھول دیا اور میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور میں نے دیکھا کہ اللہ کی زمینیں 7 ہیں، اللہ کی زمینیں 7 ہیں
اللہ کے آسمان 7 ہیں۔ جب میں نے 7 کے عدد پر غور کیا تو آسمان 7، زمینیں بھی 7، دریا بھی 7، صفا مروہ کی سعی بھی 7، اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف وہ بھی 7، اور انسان کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے، انسان کے چہرے میں سوراخ ان کی تعداد بھی 7، اور قرآن کریم میں حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں بھی 7، منزلیں بھی 7، سجدہ بھی 7 اعضاء پر ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بھی 7، جہنم کے نام بھی 7، اصحاب کہف بھی 7، یوسف علیہ السلام جیل میں 7 سال رہے، قوم عاد پر جو آندھی چلی وہ 7 دن تک چلی، اور جو بادشاہ مصر نے خواب میں گائے دیکھی وہ بھی 7 تھی، اور قید کے جو سال تھے وہ بھی 7 تھے، 5 جگانہ نمازوں کے فرائض کی رکعتیں بھی 17 ہیں، اور نسبی عورتیں جو حرام ہیں بندے پر وہ بھی 7 ہیں، سسرالی عورتیں جو حرام ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور اگر کتا برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس جو ہے آزمائش میں مبتلا ہوئے وہ 7 سال تھی، اور حضور نے فرمایا میری امت کے شہداء 7 قسم کے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا اس کا طول 7 گز تھا، اور سورۃ قدر کی آیات آغاز سے لے کر جو ہے وہ آخری حروف تک اس کے جو الفاظ 27 ہیں۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اکثر چیزیں 7 ہیں تو اللہ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ فرما کر اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے، اے لوگو شب قدر 27 کی رات ہے۔ جب میں نے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے 7 چیزیں نظر آئی، 7 کا الفاظ نظر آیا، تو گویا کہ شب قدر میں بھی 2 کے ساتھ 7 کا انسا شامل ہے، تو شب قدر 27 کی رات ہے۔ تو گویا یہ یقیناً مبارک اور برکت والی رات ہے، کیونکہ اس رات کو 2 نسبتیں ہیں، ایک یہ لیلۃ القدر کی رات اور دوسری یہ شب جمعہ کی رات ہے۔ تو اس رات کو آپ اللہ کے حضور اپنے جو ہے وہ گناہوں کی اللہ کے حضور گر گڑا کر معافی مانگیں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل کریں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، کیونکہ اس رات کو کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو شخص اپنے گناہوں کی توبہ چاہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور آنسو بہائے اور گڑ گڑا کر معافی طلب کرے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی عاجزی اور انکساری بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی عاجزی اور انکساری بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو جب دیکھتا ہے تو اس کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیتا ہے اور اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ڈر سے یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اور اللہ کے خوف سے جس شخص کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے اور وہ قطرے زمین پر بہے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی وجہ سے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ دنیا میں غم پہنچتا ہے، ہم اس وقت بھی تو رو پڑتے ہیں۔ کسی کا مال گم ہو جائے تو رو پڑتا ہے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بیٹا جوان فوت ہو جائے، کوئی دکھ مصیبت اس کو آ جائے، کوئی اس کا نقصان ہو جائے، اس وقت بھی تو رو پڑتا ہے، اس وقت بھی تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ لیکن رونا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے کہ جو خوف الہی سے ہو، جو اللہ کے خوف سے ہو، وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جہانوں کے نبیوں کے سردار اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تشریف فرما تھے، اچانک اٹھے اور مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے وضو فرمایا، میں نے دیکھا اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کوئی بھی وہ خطا نہیں ہوتی، نہ خطا کر سکتا ہے نہ خطا وہ کرتا ہے۔
لیکن ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں. یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، تو معاف فرما. آج اگر روئیں گے تو کامیابی مل جائے گی. کل رونے سے آج رونا بہتر ہے. کل رونے سے آج کا رونا بہتر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی اس وقت رو رہے تھے. میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور پھر آپ کثرت کے ساتھ رو رہے تھے، حتیٰ کہ اتنے روئے کہ آپ کے آنسو مبارک جو ہے وہ زمین پر گرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور عرض کرنے لگے میرے ماں باپ قربان جائیں آقا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ آپ کی وجہ سے تو اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے. آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ دے دیا. آپ کے وسیلے سے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کروں. تو ہمیں یہ حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کی نعمتوں کے شکر، ان کے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے اس ذات سے. اور جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور معافی مانگتے ہوئے رو پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ روتا ہے اس کا سینہ جسم کانپتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ اس کے گناہ جڑتے ہیں اس کے جسم سے، جیسے سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ پتے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں بندے سے. ایک روایت ہے کہ جب قیامت والے دن دوزخ کھول دی جائے گی، پہاڑوں کی مثل بندوں کی طرف بڑھے گی. بندوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بلند ہوں گے اور وہ دیکھتی ہوئی آگ انسانوں کی طرف بڑھ رہی ہو گئی. اس وقت اگر سارے سمندروں کا پانی بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے، سارے دریاؤں کا تلاؤں کا پانی بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے، تب بھی وہ نہ بجھے ایسی دیکھتی ہوئی آگ جہنم کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت جبریل ایک پیالہ پیش کریں گے، عرض کریں گے آقا یہ پیالہ اس دیکھتی ہوئی آگ کے اوپر ڈال دیں جس پر جو ہے وہ سمندروں کا، دریاؤں کا، تلاؤں کا پانی ڈال دیا جائے تو یہ نہ بجھے، یہ ڈال دیں تو یہ بجھ جائے گی. تو پھر جب وہ پیالہ ڈالا جائے گا تو دیکھتے دیکھتے آگ بجھ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل یہ آنسوؤں کا پیالہ، یہ پیالہ کیا ہے؟ اس میں یہ پانی کیسا ہے؟ ایسا پانی میں نے نہیں دیکھا. جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتیوں کے وہ آنسو ہیں جب خوف خدا سے وہ نکلتے تھے تو میں نے ان کو جو ہے بحفاظت اس پیالے میں رکھا ہوا تھا. یعنی آپ کے آنسو نکلیں خوف خدا سے، جبریل بحفاظت رکھیں اور قیامت والے دن یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا ڈالیں. یہ ان کی قیمت ہے آنسوؤں کی. جب بندے کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے اور وہ بندے کا جسم دوزخ سے محفوظ کر دیتا ہے اور دوزخ کی آگ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے جو ہے وہ بجھا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں فرماتے ہیں اہل معرفت کہ چار چیزوں کے ساتھ دھو ڈالو. چار چیزوں کے ساتھ دھو ڈالو. اپنے چہروں کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو ڈالو. اپنے چہروں کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو ڈالو. انبیاء اللہ کی بارگاہ میں روتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنا روتے کہ آپ کے سامنے والے رخساروں پر گڑے پڑے ہوئے، ماس کا نام و نشان نہیں تھا. اتنا اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہتے، روتے رہتے. جناب یعقوب علیہ السلام رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. جناب آدم علیہ السلام 300 سال اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے. انبیاء روتے رہے، صالحین روتے رہے، نیکوکار روتے رہے. تو جو بندہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا سے تو گناہوں سے وہ پاک کر دیا جاتا ہے. اور اس کا دل اگر گناہوں کی سیاہی سے بھرا ہوا ہے تو اس کے
جیسے جو ہے وہ لوہے کو اٹھا کر زنگ آلودہ رویا اس کو اٹھا کر جو ہے وہ آگ میں ڈال دے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، جس وقت آنسو نکلتے ہیں اس طرح ہی جو ہے دل کی سیاہی ختم ہوتی ہے اور دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور یہ جو دل ہے، یہ جو قلب ہے، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، تو اس کو صاف ہی ہونا چاہیے، اس کو گناہوں سے صاف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ جیسے ہم اپنے مکان کو، وہ زمین و زمان مکان و زمان سے پاک ہے واللہ، جیسے ہم اپنے کمرے کو، اپنی جگہ کو صاف و ستھرا رکھتے ہیں، اپنے رہنے کی جگہ کو، اللہ مکانوں سے پاک ہے، پر وہ سماتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے قلب کے اندر سما جاتا، اس لیے فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، تو یہ بھی پاک ہونا چاہیے، گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ فرمایا پہلی بات 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ دھو ڈالو، یعنی پہلی بات اپنے چہروں کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو ڈالو، اور اپنی زبانوں کو اپنے رب کے ذکر سے دھو ڈالو، اپنی زبانوں کو اپنے رب کے ذکر سے دھو ڈالو، اور اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے دھو ڈالو، اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے دھو ڈالو، اور اپنے گناہوں کو توبہ کے ساتھ دھو ڈالو، اپنے گناہوں کو توبہ کے ساتھ، جو ہی گناہ سرزد ہو، کیونکہ انسان ہے، انسان جو ہے وہ گناہ کا پتلا ہے، جو ہے وہ قدم قدم سے صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ سرزد ہو جاتے ہیں، یعنی ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ جب یہ گناہ سرزد ہو جائیں تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے، فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے، یہ نہیں کہ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائے، وہ بندہ نہیں ہے جو گناہ کرنے کے بعد ڈٹ جائے، بندہ ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں کامل وہی ہے جو گناہ سرزد ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ شیطان نے کروا دیا یا میرے نفس کی وجہ سے ہو گیا، اے اللہ یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو اپنی رحمت کاملہ سے میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو میری طرف رجوع کرتا ہے میں تو تیرے قریب ہوں، میں تیری سماعت کرتا ہوں، میں تیری سنتا ہوں اور میں تیری قبول کرتا ہوں۔ اگر بندہ زمین آسمان کو گناہوں کے ساتھ بھر دے، زمین آسمان کو گناہوں کے ساتھ بھر دے اور پھر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کے لیے گڑ گڑانا شروع کر دے کہ آج کے بعد نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے تب بھی میری بارگاہ میں آ گیا ہے، ہم تیرے اتنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اتنے گناہ کیے ہیں اب تیرے اوپر لعنت کا توقع، تو جا نکل جا، نہیں، فرمایا تمہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہے، تو توبہ کر رہا ہے تو میں تیری توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں تیری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اے بندے تو نے اتنے گناہ کیے پھر میری طرف رجوع کیا تو میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، میں تیرے گناہوں کو بخش رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام جب اس رات کو آتے ہیں اور فرشتے اس رات کو آتے ہیں اور پھر جب وہ واپس لوٹنے وقت جب واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے فرشتوں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اے فرشتوں آؤ چلے ہمارے جانے کا وقت ہو گیا۔ تو وہ فرشتے جب اکٹھے ہوتے ہیں جو پوری زمین پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اہل ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں، دعا کرنے والوں کو ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں عبادت گزار لوگوں کو، اور پھر جب وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبریل علیہ السلام کے کہنے پر، جب جبریل زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیا بنا نبی کی امت کا۔ وہ فرشتے جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے تھے وہ جبریل سے پوچھتے کہ کیا بنا ہمارے نبی کی امت کا، ان کی دعاؤں کا کیا بنا، ان کی عبادت و ریاضت کا کیا بنا، ان کے ذکر و فکر کا کیا بنا، ان کے قرآن پاک کی تلاوت کا کیا بنا۔ تو جبریل ان کو فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اے فرشتوں اللہ نے نبی کی امت کی طرف آج نظر خاص فرمائی ہے، آج رات اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر خاص نظر فرمائی ہے اور ان کو بخش دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے، ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ کی رحمتیں نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا فضل عظیم نہیں تو اور
کیا ہے؟ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، پر بندہ بھی تو اس کی طرف رجوع کرے، بندہ بھی تو کوئی ہاتھ پاؤں مارے، بندہ بھی تو کوئی کوشش کرے، یعنی تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہ چپ کر کے اور گناہوں میں زندگی بسر کر کے چلا جائے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر کے چلا جائے، اللہ کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانیوں میں زندگی بسر کر کے چلا جائے، اور اپنے بیلیوں دوستوں میں اور اپنی عیش و عشرت میں اور اپنی من مانی کی زندگی بسر کر کے چلا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پس پشت میں ڈال کے چلا جائے، تو پھر یقیناً وہ بندہ بدبخت ہے، یقیناً وہ بندہ بدبخت ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی، ایک ایک لمحے پر وہ بخش رہی تھی، پر بندے کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ اپنی زندگی کا محاصرہ کرے، کچھ اپنے نفس کا محاصرہ کرے، کچھ اپنے جو ہے وہ اپنی زندگی کے لمحات کا محاصرہ کرے کہ میرا دن رات کس طرح گزر رہا ہے۔ تو یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہیں اور اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، تو محض اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے ہی کرتے ہیں، تو یقیناً عزت دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، قبر میں بھی ان کی عزت ہوگی، اور معاشر کے میدان میں بھی ان کی تعظیم ہوگی، اور ان کو انعام میں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو اسی طرح غفلت میں گزار دیا، تو یقیناً پھر سزا تو ہوتی ہے، جو ہے مجرم جو ہوتا ہے اس کی سزا تو ہوتی ہے، سزا کے بعد اس کی جزا دی جائے گی، سزا کے بعد اس کی جزا دی جائے گی۔ جو بندہ مومن ہے جس نے کلمہ پڑھا اس کو آخر میں جنت عطا کر دی جائے گی، لیکن اس کی سزا بھی تو مقرر ہے، مجرم جو ہوتا ہے اس کی سزا بھی مقرر ہے۔ تو اللہ کی جو سزا ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب وہ کہے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، تو کیا بنے گا وہاں؟ اس لیے چند روزہ زندگی ہے، خدارا اپنی زندگی کا محاصرہ کریں، اور بالخصوص یہ جو مقدس راتیں ہیں ان راتوں کا محاصرہ کریں۔ دیکھیے آدھی رات گزر گئی، چند لمحوں کے بعد دوسرا پیر بھی اس کا گزر جائے گا، اور آپ کہیں کہ جی ہم جا کر سو جائیں گے، بے شک سو جائیں، کیونکہ میں نے جو بتانا تھا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہ دیکھیے وہ کتنی عبادت کرتے تھے تو پھر اتنا اجر ملتا، اور ہم پر کتنا کرم کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے کے کتنے بنتے ہیں سال؟ 83 سال 4 مہینے، نہ عمر ہو اتنی نہ اتنا عمل کر سکیں، نہ اتنی عمر ہو تو نہ اتنا عمل کر سکیں، تو اس رات کو جو عبادت کرے گا اسے 83 سال 4 مہینوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اب یہ بھی سنتے جائیں کہ شاید آپ کہیں کہ کوئی نہیں، اس رات کو 2 نفل پڑھ لیے ہیں یا عبادت کر لی یا ساری رات جاگ کر گزار لی ذکر و اذکار میں، 83 سال 4 مہینے کا ثواب مل گیا، اب 5 وقت کی نمازیں جو ہے اب چھٹی ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ نمازیں جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہیں وہ معافی نہیں ہوگی، وہ تو پڑھنی پڑیں گی۔ نمازیں جو پیچھے رہ گئی ہیں وہ قضا کرنی پڑے گی اور آگے کی ادائیگی کرنی پڑے گی، وہ فرض ہے، وہ فرض ہیں، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ فرض ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ تو پھر بھی جناب والا اس رات کو جو لوگ نوافل ادا کریں انہیں چاہیے وہ نوافلوں کے بجائے وہ فرائض پچھلے ادا کریں، پچھلے نمازوں کے فرائض ادا کریں۔ پچھلی نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ، نماز کے پہلے یا نماز کے بعد ایک نماز پچھلی پڑھ لیں۔ یعنی مثلا جو پچھلی جو ہے فجر کی قضا ہوئی ہے تو آپ 2 فرض پڑھیں اس نماز کے ساتھ، اگر ظہر کی قضا ہوئی ہے تو 4 فرض پڑھیں، پیچھے اگر عصر کی قضا ہوئی ہے تو 4 فرض پڑھیں اس نماز کے ساتھ، اور اگر پچھلی مغرب کی قضا ہوئی ہے تو 3 فرض پڑھیں، اگر پچھلی عشاء کی قضا ہوئی ہے تو آپ 4 فرض پڑھیں اور ساتھ 3 وتر پڑھیں۔ یعنی اس طرح پچھلی نمازوں کی ساتھ اگلی نمازوں کے ساتھ ساتھ
ادائیگی یعنی ان کی قضا بھی کرتے جائیں، تاکہ باقی جو عمر ہے ان کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی بھی ہو جائے اور پچھلے کی قضا بھی ہو جائے، پیچھے والوں کی قضا بھی ہو جائے۔ پر اتنا وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے کہ روز قیامت اگر پوچھ ہوئی تو کیا ہوگا جی۔ لہٰذا جس کو اللہ کا ڈر ہے وہی کرے گا، جس کو اللہ کا ڈر نہیں اسے کیا خبر، اسے کوئی خبر نہیں ہوگی اس کی۔ تو لہٰذا یہ رات مقدس ہے، اس کے فضائل اور بھی ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ تو اس میں آپ نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تعلیل کریں، جو جس کو آتا ہے وہ کرے، اپنی زبان میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ معافی مانگیں۔